بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک شاگرد کا واقعہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو لے کر کسی سفر کے لیے روانہ ہو گئے، تو راستے میں رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہارے جیب میں کتنے درہم ہے؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ 2 درہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 درہم اس کو دیے اور فرمایا کہ جاؤ 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ تو شاگرد وہاں کسی بستی میں چلا گیا اور 3 درہم کی روٹیاں لے لی۔ تو راستے میں شاگرد نے یہ سوچا کہ اس میں تو 3 درہم کے ان کو 3 روٹیاں مل گئی۔ تو راستے میں شاگرد نے یہ سوچا کہ اس میں تو 2 درہم میرے تھے اور 1 درہم عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں ایک روٹی پہلے سے کھا لوں، باقی 2 روٹیاں میں لے کے جاؤں، کیونکہ میں نے 2 درہم ڈالے تھے اور 1 درہم عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو شاگرد نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو پھر 1 روٹی موسیٰ علیہ السلام نے کھائی، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور 1 روٹی شاگرد نے کھائی۔ پھر جب روٹی وغیرہ سے فارغ ہو گئے کھانے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ تو شاگرد نے کہا کہ جناب 2 روٹیاں، 1 آپ نے کھا لی، 1 میں نے کھا لی۔ یہ سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں دریا آیا، تو پھر شاگرد نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم اس دریا کو عبور کیسے کریں گے؟ مطلب ہم اس دریا سے اس پار کیسے جائیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو ہم دریا کو عبور کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے فرمایا کہ تم گھبراؤ مت، اور میں آپ کے آگے چلوں گا اور آپ میرے آبا کا دامن پکڑ کے میرے پیچھے چلے آنا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور اللہ نے ان دونوں کو دریا سے پار کر لیا۔ تو پھر جب شاگرد نے دیکھا کہ میرے تو پیر بھی گیلے نہیں ہوئے، تو پھر شاگرد نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پر ہزاروں جانیں قربان۔ پھر شاگرد نے دوبارہ کہا کہ آپ پر ہزاروں جانیں قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مابعوث ہی نہیں ہوا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ یہ معجزہ دیکھ کے آپ کے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو پھر شاگرد نے جواب دیا کہ جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ اگر آپ کا دل نور سے بھر گیا ہے تو یہ بتاؤ کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں تھیں؟ تو پھر شاگرد نے وہی جواب دیا کہ حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ ہرن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خود چلی آئی۔ تو آپ نے پھر اس ہرن کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کو ٹوکر مارا اور حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جا۔ تو وہ ہرن اس کا جو جسم تھا، ہڈیاں تھی، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس سے وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا اور اپنے جو ہرنیں تھی ان کے پاس دوبارہ چلا گیا۔ پھر شاگرد نے یہ معجزہ دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے آپ جیسا نبی عنایت فرمایا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو شاگرد نے فرمایا کہ میرا ایمان اب دگنا ہو گیا ہے، پہلے سے بہت دگنا ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ 3 درہم کی کتنی روٹیاں تھیں؟ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا اور فرمایا کہ حضرت روٹیاں 2 ہی تھی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔
پھر چلتے چلتے ایک پہاڑی آ گئی اور پہاڑی کے دامن میں وہاں پہ 3 سونے کی اینٹ پڑے تھے، 3 سونے کے اینٹ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں ایک اینٹ میری، ایک آپ کی، اور تیسری اینٹ اس شخص کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سنو شاگرد کیا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک اینٹ میری، ایک آپ کی، تیسری اینٹ اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ تو پھر یہ سب سن کر شاگرد نے جو ہے نا سر نیچے کیا اور شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ جب یہ سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد سے کہا کہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گیا اور لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس اینٹوں کو گھر کیسے لے جائے، کیونکہ وہ بھاری تھی۔ اب یہ سوچ رہا تھا، بیٹھ کے سوچ رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ اس ٹائم جو ہے نا 3 ڈاکو وہاں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کے اینٹیں، تو ان تینوں نے اس شاگرد پر حملہ کیا اور شاگرد کو جو ہے نا قتل کر دیا۔ اور شاگرد کو جب قتل کر لیا، تینوں ڈاکو جو تھے ان لوگوں نے کہا کہ ایک اینٹ ہماری ہو گئی، ایک نے لے لی، دوسری، تیسری۔ ان میں سے ان کو کانا بھی لگا تھا، تو ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ایک شخص ہم میں سے چلا جائے گا، بازار سے کانا وغیرہ لے آئے گا، ہم کہا کہ پھر آرام سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو ان میں سے ایک ڈاکو جو ہے نا کانا لینے کے لیے بازار چلا گیا۔ اس ٹائم کا جو وہاں کا ماحول تھا، بازار تھا، جو بھی تھا، وہ وہاں پہ چلا گیا، اور یہ 2 جو تھے نا یہ یہاں پہ اینٹوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابھی ان دونوں نے یہاں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو جو ہے نا جب یہ آ جائے ہم اس کو پکڑ کے اس کو ہم قتل کر دیں، تو پھر ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی، مطلب ایک تو آ جائے گی، اس کے بعد جو ہے نا وہ جو تیسری ہے اس کو بھی آدھا کر کے 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ یہاں یہ سب ہو رہا ہے، وہاں جو تیسرا گیا تھا بازار کانا لینے بازار گیا تھا، تو گاؤں کی طرف گیا تھا، تو اس نے جو ہے نا راستے میں سوچا کہ کیوں نہ میں کانے میں زہر ملا دوں اور ان دونوں کو جو ہے نا میں کانا کھلاؤں، یہ دونوں زہر سے مر جائے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائے گی۔ اب ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا، وہاں اس نے وہ ارادہ فیصلہ کر لیا۔ اب جیسے وہ کانا لے کر آ گیا، ادھر ان لوگوں کو کانا دیا، ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور جیسے حملہ کیا اس کو جو ہے نا قتل کر دیا۔ اب یہ دونوں خوش تھے کہ چلو ہمارے حصے میں اب 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ اور یہاں پہ ان دونوں نے یہ سوچا کہ پہلے کانا کھا لیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا 1.5 اینٹ لے کے ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے۔ پھر جب ان لوگوں نے کانا کھایا تو کانے میں زہر تھا، یہ دونوں بھی وہاں خاک کے خاک رہ گئے، مر گئے، ان دونوں کی روح بھی قبض ہو گئی، اور ڈاکو بھی 3 ادھر جو ہے نا پڑے تھے اینٹوں کے ساتھ، سونے اینٹوں کے ساتھ، اور جو شاگرد تھا وہ بھی وہاں پڑا ہوا تھا۔ اب جب یہ سب ہو گیا تو واپسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہی آ رہے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ رہے تھے، دیکھا کہ تینوں اینٹیں جو سونے کی 3 اینٹ تھے وہ ویسے ہی کے ویسے پڑے تھے، اور اس کے ساتھ 4 لاشیں پڑی تھی، 3 ڈاکوؤں کے، ایک شاگرد کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھ کے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنی چاہنے والے کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تھا واقعہ۔ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے دنیا کے مال کے لیے، تو اس کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے، اور جو شخص دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو پھر آپ نے واقعہ دیکھ لیا نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، شاگرد کو دیا، شاگرد بھی وہاں پہ قتل ہو گیا، تینوں ڈاکو بھی قتل ہو گئے، اور دنیا ویسے پڑی تھی۔ یہ سونا جو تھا نا یہ دنیا ہی تھی نا، یہ ادھر ویسے پڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپسی میں آ کے جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو پھر ٹھنڈی سانس میں یہی کہتا ہے کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ اگر کسی شخص میں میں کہتا ہوں ایک قطرہ بھی عقل ہو، ایمان والا عقل، تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یار، ہاں دنیا کی محبت ہی ایسی ہے، کیونکہ آج تک دنیا سے جس نے بھی دنیا سے محبت کی، دنیا نے ان کو کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے تھے، اور یہ چاروں لاشیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ، امید رکھتا ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔
اور اسی طرح پیارے پیارے واقعات اسلامی جو نبیوں کے تھے، جو صحابہ کے تھے، جو بادشاہوں کے تھے، اگر سننا پسند کرتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں پیارے پیارے وظائف، عملیات، احادیث، مسائل کے بارے میں اور ایسے واقعات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اب دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔